السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے نون لیگ کے رہنماؤں کے درمیان، اور تلخ جملوں کا بھی تبادلہ ہوا ہے۔ بڑی گرما گرمی رہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف اور حسن اقبال نے آج اجلاس کی صدارت کی تھی پارلیمنٹ ہاؤس میں، اور اس میں پیر صابر شاہ، میاں جاوید لطیف اور خواجہ آصف کے درمیان گرما گرمی ہوئی ہے، اور سخت ایک جملے ایک دوسرے کے ساتھ پارٹی پالیسیوں کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے۔ پیر صابر شاہ نے پارٹی پالیسیوں پر شدید تنقید کی ہے، میاں جاوید لطیف نے شدید تنقید کی ہے، محسن رانجھا جو ہیں انہوں نے بھی میاں شہباز شریف کی وطن واپسی کا مطالبہ کیا، جس کو انڈوز کیا ہے پارٹی کے تمام جو پارلیمنٹ کے پارلیمانی پارٹی کے ممبران ہیں۔ اس میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران بھی شامل تھے، دونوں ایوانوں کے ممبران تھے، اور بہت امپارٹنٹ اجلاس تھا۔ اجلاس میں کیا کچھ ہوا، پیر صابر شاہ نے کیا باتیں کی، اور میاں جاوید لطیف نے کیا باتیں کی، محسن شاہ نواز رانجھا نے کیا مطالبہ کیا، یا خواجہ آصف اور دیگر جو ہیں انہوں نے کیا کہا۔ شاہد خاقان عباسی نے پھر ہاتھ جوڑے باہر آئے، میڈیا ٹاک بھی کی تمام لوگوں نے، اور اس بات کی تصدیق کی ہے خواجہ آصف نے، شاہد خاقان عباسی اور تمام جو ہیں ممبران نے، پیر صابر شاہ نے بھی، کہ یہاں پر گرما گرمی اجلاس کے دوران ہوئی ہے، لیکن اس کو جمہوریت کا حسن قرار دیا جا رہا ہے۔ اجلاس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے دوستوں سے گزارش ہوگی کہ جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، آج پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوا مسلم لیگ نون کا، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف اور حسن اقبال نے صدارت کی مشترکہ طور پر، کیونکہ خواجہ آصف پارلیمانی لیڈر ہیں اور شاہد خاقان عباسی سینئر نائب صدر ہیں، اور حسن اقبال جو ہیں سیکرٹری جنرل ہیں، تو یہ تینوں نے مشترکہ صدارت کی ہے۔ اس میں پیر صابر شاہ نے پارٹی پالیسیوں کے حوالے سے شدید تنقید کی ہے، شدید برہم نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ ایک تو پارٹی نے میاں نواز شریف کے بیانیوں کو بالکل بھلا دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اور میاں نواز شریف کے بیانیے کو چھوڑ کر پارٹی نے بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ ہمیں پارٹی کے میاں صاحب کے بیانیے پر چلنا ہوگا، اور صرف میاں صاحب کا ہی حکم ماننا ہوگا، جو میاں صاحب کہیں گے ہمیں وہی کرنا چاہیے، اور ہم نے ماضی میں بھی غلطیاں کی ہیں۔ پی ٹی آئی جو غلطیاں ابھی کر رہی ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو بہت ساری باتیں انہوں نے جذبات میں آ کر سنائی پارٹی رہنماؤں کو پارٹی پالیسیوں کے حوالے سے، جس پر میاں جاوید لطیف نے بھی ان کی تصدیق کی، توثیق کی اور حمایت کی کہ پیر صابر شاہ نے بہت ساری باتیں درست کی ہیں، اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ درست ان کی نہیں بھی ہیں، وہ جذبات میں بہت کچھ کہہ گئے ہیں، جس پر پیر صابر شاہ دوران اجلاس کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ تمام کی تمام باتیں میں نے درست کی ہیں، اور حقائق کو اگر دیکھا جائے، عوام کے ساتھ رجوع کیا جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے نون لیگ کے حوالے سے۔ میں کوئی چور دروازے سے نہیں آیا۔ تو بہرحال انہوں نے پارٹی کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے بھی پیر صابر شاہ، آپ کو یاد ہوگا، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو جب ہٹانے کا معاملہ آیا تھا، پارٹی قیادت فیصلہ کر چکی تھی اس وقت، میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری، تمام کی تمام جو قیادت ہے اپوزیشن کی، انہوں نے مشترکہ فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد سینٹ کے ممبران کا جب اجلاس بلایا گیا تھا اپوزیشن کے تمام جماعتوں کے ممبران کا، تو اس میں پیر صابر شاہ ہی تھے جنہوں نے راجہ ظفر الحق سے، جو اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اس وقت، ان سے یہ پوچھا کہ کس نے فیصلہ کیا ہے، آپ تو دستخط کرا رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے پیپر پر، تو ہم کیسے دستخط کریں، مشاورت کس سے کی ہے، مشاورت کی نہیں ہے، ہم ایسے ہی دستخط کر دیں، کوئی ہم انگوٹھا چھاپ ہیں، ہم صرف اسٹیمپ لگانے کے لیے ربڑ اسٹیمپ بنایا ہوا ہے پارلیمنٹ کو، تو ہم اس طرح دستخط نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس پر آپ کو میں نے اس پہ پروگرام بھی کیے تھے
कि पीर साबिर शाह ने ही बगावत की थी और पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया था उस वक़्त भी कि ये तरीका ठीक नहीं है, जमहूरी पार्टी में इस तरह नहीं होता, जमहूरी पार्टी में मुशावरती अमल होता है। तो हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर हैं, कौमी असम्बली के मेम्बरान हैं, तो मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमसे मुशावरत किए बगैर पार्टी क़यादत ने फ़ैसला कर लिया और हम दस्तखत कर दें, ये तो ठीक नहीं है अमल। उस पर तू में भी हुई थी नून लीग के दीगर मेम्बरान की और पीर साबिर शाह की, और पार्टी के दीगर मेम्बरान ने उनको फिर समझाया था कि ये फ़ैसला पार्टी क़यादत ने किया है और पार्टी क़यादत ने बाकी तमाम अपोजिशन जमातों की क़यादत के साथ मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया है, इस पर इसीलिए हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए और पार्टी क़यादत का फ़ैसला हमें मनो अन तस्लीम करना चाहिए। ये पीर साबिर शाह को समझाया गया था, लेकिन पीर साबिर शाह ने अपना एहतजाज जो है वो ज़रूर नोट कराया था उस इजलास में भी, हमने खुद रिपोर्ट भी किया था। तो आज भी पीर साबिर शाह ने पार्टी पर शदीद तनकीद की है। एक तो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से इशारतन बातें हुई हैं, नाम तो लेने से लोग अवॉइड कर रहे होते हैं, कुछ ने अवॉइड किया। मियां जावेद लतीफ़ ने भी कहा कि हम एक गलती कर बैठे हैं, अब इसको हमें आने वाले दिनों में इदराक होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। ये शायद उनका आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की जो गैर मशरूत हिमायत की थी नून लीग ने, उसकी तरफ इशारा था कि गैर मशरूत हिमायत करके हमने नुकसान किया है, क्योंकि उन दिनों में मुझे अच्छी तरह याद है नून लीग पर शदीद तनकीद हुई थी। नून लीग के जो कारकुनान थे उन्होंने भी तनकीद की थी, नून लीग के सरगर्म लोगों ने, अहम अरकान ने तनकीद की थी, खुद मुंतखब नुमाइंदों ने अंदर खाना और ऑफ द रिकॉर्ड जो गपशप हो रही थी ऑफ कैमरा उसमें तनकीद की थी कि ये नून लीग ने ये फ़ैसला ठीक नहीं किया, एक जमहूरी पार्टी को इस तरह फ़ैसला नहीं करना चाहिए। तो आज मियां जावेद लतीफ़ और पीर साबिर शाह ये फट पड़े थे पार्टी पर कि पार्टी क्या कर रही है, पार्टी पीटीआई के जो गलतियां हैं पीटीआई की उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाती। पार्टी में मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि मुशावरती अमल नहीं है। इसके हवाले से पहले भी जो इजलास जितने भी हुए हैं उनमें भी मियां जावेद लतीफ़ एहतजाज करते रहे हैं कि मुशावरती अमल नहीं है, जो फ़ैसला ऊपर से आता है वही हमें तस्लीम करना पड़ता है या तस्लीम कराया जाता है, मनवाया जाता है। तो ये अमल जमहूरी अमल नहीं होता, जमहूरी पार्टियों में इस तरह नहीं होता। तो पार्टी में एक वसी मुशावरती अमल जो है वो उसको बढ़ाया जाए, वो सर दी जाए, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने उनको ये समझाया कि हम भी, पीर साबिर शाह को कहा कि शाह जी हम भी जवानी में बड़ी भड़के मार रहे होते थे, लेकिन हमने जो भी फ़ैसला किया है और जब भी फ़ैसला किया है वो पार्टी क़यादत की मुशावरत के बाद और उनके अहकामात के बाद किया है। यानी उन्होंने एक आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की तरफ भी इशारा किया कि वो भी पार्टी क़यादत के हुक्म पर हमने फ़ैसला किया था कि हम अपनी तरफ से कोई फ़ैसला नहीं करते। तो इस तरह की बातें हुई हैं। उसके बाद मोहसिन शाहनवाज रांझा जो हैं उन्होंने ये डिमांड की इजलास में कि अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ जो पार्टी के सदर भी हैं उनको फौरी तौर पर वतन वापस आना चाहिए और मुल्की हालात के पेश नज़र उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, जिसकी तमाम मेंबरान ने हिमायत की और इस मुतालबे की कि मियां शहबाज शरीफ को जो है फौरी तौर पर वतन वापस आना चाहिए। तो ये आज नून लीग के इजलास में ये तीन जो मेंबरान हैं, पीर साबिर शाह, मियां जावेद लतीफ़ और मोहसिन शाहनवाज रांझा, इन्होंने बड़ी ये ज़बरदस्त बातें की हैं और जिस पर इनके दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। और मियां जावेद लतीफ़ ने ये डिमांड की कि हमें कराची में चलें, हमारी अगर पार्टी कमज़ोर भी है तो भी हमें कम से कम पार्टी को मुल्क गिर पार्टी होना चाहिए, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी होना चाहिए। इस तरह नहीं है कि एक शहर में या पंजाब में सिर्फ पार्टी को मजबूत करना है, फोकस करना है। तो पूरे मुल्क में पार्टी की तंजीम में नौकर पर भी, तंजीम साजी पर भी तवज्जो देनी चाहिए। पार्टी में मुशावरती और जमहूरी रवैयों को फ़रोग देना चाहिए। इजलास ख़त्म हुआ, उसके बाद इजलास के बाद जब बाहर निकले ये लोग तो पीर साबिर शाह ने मीडिया को भी यही बताया कि उन्होंने ये बातें की हैं और पीर साबिर शाह का ये मानना था कि ये जमहूरी अमल है और पार्टी में इख्तलाफ राय जो है ये जमहूरियत का हुस्न होता है।
اور اس کو کوئی ذاتی لڑائی یا ذاتی دشمنی یا کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہوتی. یہ پارٹی پالیسیوں پر تنقید کرنا یا اگر پارٹی ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں غلط سمت میں جا رہی ہے تو اس پر رائے دینا، ہر بندے کا، ہر شخص کا انداز بیاں اپنا اپنا ہوتا ہے. کوئی غصے میں رائے دے رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کا مثبت انداز ہوتا ہے، کوئی بہرحال اپنے اپنے انداز سے تنقید کی جاتی ہے. تو میں نے بھی پارٹی کی اپنا موقف جو ہے اور اپنی جذبات سے پارٹی کو آگاہ کیا ہے. جیسے ہی پیر صابر شاہ بات کر رہے تھے تو ساتھ میں اسی وقت شاہد خاقان عباسی گزرے، تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کر ان کو کان میں کہا کہ اب بس کر جائیں، خاموش ہو جائیں. جس پر پیر صابر شاہ نے کہا لگایا اور پھر انہوں نے کہا کہ اب شاہد خاقان عباسی نے مجھے منع کر دیا ہے تو اس کے بعد میں اب مزید کچھ نہیں بات بولوں گا. خواجہ آصف نے بھی بات کی میڈیا سے، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ اجلاس کے اندر گرما گرمی ہوئی ہے، اور خواجہ آصف کا بھی یہ ماننا تھا کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے اور ہماری جماعت کے اندر تمام لوگوں کو اظہار رائے کا حق ہوتا ہے، اظہار رائے کی آزادی کا حق ہوتا ہے، اور لوگ اپنی آزادی کے ساتھ اپنی کھلی ایک رائے رکھتے ہیں، رائے دیتے ہیں. اور اگر ممبران کی تنقید کو ہم برداشت نہیں کریں گے تو یہ جمہوری رویے نہیں ہوتے. پارٹی کی مرکزی قیادت ہو، پہلی صف کی قیادت ہو، سیکنڈ رو کی قیادت ہو، تو سب لوگوں کو پارٹی کے ممبران کی اور پارٹی کے ووٹرز کی جو ہے، عوام کی، پبلک کی یا کارکنوں کی جو ہے تنقید جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی. یہی جمہوری روایات ہوتی ہیں، جمہوری رویے ہوتے ہیں، جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. اور اس طرح باقی میاں جاوید لطیف نے بھی بات کی، انہوں نے بھی وہی تصدیق کی اس بات کی کہ اجلاس میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں. تو بہرحال آج نون لیگ کے اجلاس میں یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک تو تنقید ہوئی ہے پارٹی پالیسیوں پر، اور ریئلائز کیا ہے ممبران نے کہ ہم نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر غیر مشروط حمایت جیسے جو فیصلے ہیں وہ ہم نے غلط کیے ہیں، اور ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں. یا ایک اور جو پی ٹی آئی کے ابھی پالیسیاں جو چل رہی ہیں، غلطیاں جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، یہ بھی بہت بڑی غلطی کر رہی ہے نون لیگ. مشاورتی عمل نون لیگ کے اندر نہیں ہے، اس پر بھی انہوں نے ریئلائز کیا ہے اور ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کو بڑھایا جائے. سب سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ میاں شہباز شریف کی وطن واپسی کا کیا ہے نون لیگ کے آج اجلاس نے محسن شاہ نواز رانجھا کے مطالبے پر، اور تمام لوگوں نے یہ حمایت کی. یہ پہلے بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں یہ مطالبہ کرتی رہی ہیں کہ میاں شہباز شریف کو کم از کم وطن واپس آنا چاہیے اور اپنا رول پلے کرنا چاہیے اپوزیشن لیڈر کا. لیکن آج مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ آئی ہے، تو اب امید کی جا سکتی ہے کہ میاں شہباز شریف شاید جلد وطن واپس آ ہی جائیں. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.